بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ نورانی اور قرآنی سلسلے کا ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب نور ہدایت ہوتا ہے، یہ روزانہ کسی بنیاد پر میں اپنے اس چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ اگر آپ نے اس کو پہلے سبسکرائب کیا ہے تو آپ خوش نصیب ہیں جو روزانہ اس چینل پر یہ ایسے روحانی قرآنی بلاگ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے دوستوں سے شیئر کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کے علاوہ اور دوست بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الکہف کی آیت مبارکہ 22 کی تلاوت آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی باتیں ہانکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہیے میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے آدمی تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ بس آپ سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملوں میں لوگوں سے بحث نہ کریں اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھیں۔ تفسیر۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے کے 350 سال بعد نزول قرآن کے زمانے میں اس کی تفصیلات کے متعلق مختلف افسانے عیسائیوں میں پھیلے ہوئے تھے، اور عموماً مستند معلومات لوگوں کے پاس موجود نہ تھیں۔ ظاہر ہے کہ وہ پریس کا زمانہ نہ تھا کہ جن کتابوں میں اس کے متعلق نسبتاً زیادہ صحیح معلومات درج تھیں وہ عام طور پر شائع ہوتیں۔ واقعات زیادہ تر زبانی روایات کے ذریعے سے پھیلتے تھے اور امتداد زمانہ کے ساتھ ان کی بہت سی تفصیلات افسانہ بنتی چلی جاتی تھیں۔ تاہم چونکہ تیسرے قول کی تردید اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی ہے، اس لیے یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ صحیح تعداد 7 ہی تھی۔ ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کریں اور ان کے متعلق نہ کسی سے کچھ پوچھیں۔ مطلب یہ ہے کہ اصل چیز ان کی تعداد نہیں ہے، بلکہ اصل چیز وہ سبق ہے جو اس قصے سے ملتے ہیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایک سچے مومن کو کسی حال میں حق سے موڑنے اور باطل کے آگے سر جھکانے کے لیے تیار نہ ہونا چاہیے۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ مومن کا اعتماد اسباب دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور حق پرستی کے لیے بظاہر ماحول میں کسی سازگاری کے آثار نظر نہ آتے ہوں تب بھی اللہ کے بھروسے پر راہ حق میں قدم اٹھا دینا چاہیے۔
اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس عادت جاریہ کو لوگ قانون فطرت سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اس قانون کے خلاف دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ دراصل اس کا پابند نہیں ہے۔ وہ جب اور جہاں چاہے اس عادت کو بدل کر جو غیر معمولی کام بھی کرنا چاہیے کر سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے کہ کسی کو 200 برس تک سلا کر اسی طرح بٹھائے جیسے وہ چند گھنٹے سویا ہے، اور اس کی عمر، شکل، صورت، لباس، تندرستی، غرض کسی چیز پر بھی اس امتداد زمانہ کا کچھ اثر نہ ہو۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ نوع انسانی کی تمام اگلی پچھلی نسلوں کو بیک وقت زندہ کر کے اٹھا دینا، جس کی خبر انبیاء اور کتب آسمانی نے دی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جاہل انسان کس طرح ہر زمانے میں اللہ کی نشانیوں کے لیے سرمنہ چشم بصیرت بنائے، سر منہ چشم بصیرت بنانے کے بجائے الٹا مزید گناہی کا سامان بناتے رہے ہیں۔ اصحاب کہف کا جو معجزہ اللہ نے اس لیے دکھایا تھا کہ لوگ اس سے آخرت کا یقین حاصل کریں، ٹھیک اسی نشان کو انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ نے انہیں اپنے کچھ اور ولی پوجنے کے لیے عطا کر دیے۔ نعوذ باللہ۔ یہ ہیں وہ اصل سبق جو آدمی کو اس قصے سے لینے چاہیے، اور اس میں توجہ کے قابل یہی امور ہیں۔ ان سے توجہ ہٹا کر اس کھوج میں لگ جانا کہ اصحاب کہف کتنے تھے اور کتنے نہ تھے، اور ان کے نام کیا کیا تھے، اور ان کا کتا کس رنگ کا تھا، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو مغز کو چھوڑ کر صرف چھلکوں سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے اہل ایمان کو یہ تعلیم دی کہ اگر دوسرے لوگ اس طرح کی غیر متعلق بحثیں چھیڑیں بھی تو تم ان میں نہ الجھو، نہ ایسے سوالات کی تخلیق میں اپنا وقت ضائع کرو، بلکہ اپنی توجہ صرف کام کی بات پر مرکوز رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی صحیح تعداد بیان نہیں فرمائی تاکہ شوق فضول رکھنے والوں کو غذا نہ ملے۔ حدیث مبارکہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رات کو مدینے میں ایک گھر والوں سمیت جل گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بابت بتلایا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب تم سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو۔ صحیح بخاری کتاب الاستاذان حدیث نمبر 6294۔ فوائد: یہ حکم تیل بتی سے جلنے والے چراغوں اور موم بتی وغیرہ کے لیے ہے جن سے آگ لگنے کا اندیشہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی چراغ ہوتے تھے۔ آج کل بجلی کے بلبوں میں یہ خطرہ نہیں ہے، تاہم ان کو بھی بند کر کے سونا بہتر ہے۔ محترم ویورز، ابھی آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں آج سورہ الکہف کی آیت مبارکہ 22 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اور یہ روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب نذیر نور ہدایت ہے، یہ روزانہ کی بنیاد پر میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی پر اس کو اپلوڈ کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور آپ لوگوں کی تعلیم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور اللہ تعالیٰ میری یہ کاوش قبول فرمائے، آمین۔
اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال کیجیے، اپنا بہت احتیاط کیجیے، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ یہ ولاغ ختم کرتے ہیں اس دعا پر کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔